السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سرکار زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حلب ملک شام یعنی سیریا میں ہوئی۔ حضرت سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیریا میں جب حضرت سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جس دن آپ پیدا ہوئے اسی دن آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور یہ آپ کی پہلی کرامت تھی۔ ناظرین، جب آپ کے والد حضرت علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے آئے، تو حضرت حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بدیع الدین کو پڑھا کر نکلا کرتا تھا راستے سے، تو مجھے غیب سے آواز آیا کرتی تھی، ھذا ولی اللہ، اے حذیفہ شامی، تم جس بچے کو پڑھا رہے ہو، جس بچے کو تم تعلیم دے رہے ہو، جس بچے کو تم درس دے رہے ہو، معمولی بچہ نہیں ہے، یہ شہنشاہ اولیاء ہے، یہ اللہ کا معتبر ولی کامل ہے۔ حضرت حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بدیع الدین کو پڑھایا کرتا تھا، بہت ادب و احترام کے ساتھ میں بدیع الدین کو پڑھایا کرتا تھا، کیونکہ مجھے ہر دن یہ صدائیں، یہ آوازیں سنائی دیا کرتی تھی کہ ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، اے حذیفہ شامی، یہ اللہ کا ولی ہے جس بچے کو تم پڑھا رہے ہو۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ناظرین کہ حضرت قطب المدار زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت قطب المدار ایک ایسے ولی ہیں کہ 14 سال کی عمر میں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید چاروں کتابوں کے حافظ قرآن آپ بن گئے۔ اور جب چاروں کتابوں کے حافظ قرآن آپ بن گئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے والدین سے اجازت طلب کی، کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے والدین نے آپ کو اجازت عطا کی، تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے حج کے لیے سفر کیا۔ سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خانہ کعبہ پہنچے، اور خانہ کعبہ کا جیسے ہی آپ نے طواف کیا تو آپ نے مراقبہ کیا۔ جیسے ہی مراقبہ کیا تو سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ اے بدیع الدین، آپ مدینہ شریف تشریف لائیے۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں آپ کو اویسی بزرگ لکھا ہے، یعنی اویسی بزرگ آپ کو لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے آپ نے سلام کو پیش کیا، یعنی جیسے رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سلام پیش کیا تو فوراً آپ کو جواب ملا۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عرصے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں رہے اور وحانیت کا علم حاصل کرتے رہے۔ حضرت سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی کہ اے بدیع الدین، تم نجف اشرف چلے جاؤ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو جیسے ہی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو وہاں سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارا علم ظاہری اور علم باطنی آپ نے حاصل کیا، اور جو دوسرے نبیوں پر صحیفے اتری تھی آسمان سے، اس کے بھی آپ حافظ قرآن بن گئے۔ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ اے بدیع الدین، آپ مدینہ شریف تشریف لائیے۔ تو پھر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مدار پاک سے فرمایا کہ اے بدیع الدین، آپ ہندوستان چلے جائیں، ہندوستان میں آپ کی ضرورت ہے، ہندوستان میں دین پھیلانے کی ضرورت ہے، ہندوستان میں شریعت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بدیع الدین، ہندوستان جانے سے پہلے بیت المقدس چلے جانا، مسجد اقصیٰ، وہاں تمہارے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس جیسے ہی حضرت سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سینے سے لگایا، کہا کہ اے بدیع الدین آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ اے بایزید بستامی، جتنا علم تم نے ہم سے حاصل کیا ہے، وہ سارا علم بدیع الدین کو عطا کرنا اور ہندوستان روانہ کر دیا۔ ناظرین،
یہ بایزید بستامی کون ہیں؟ یہ بایزید بستامی حضرت سرکار زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے پیر و مرشد ہیں حضرت حبیب اجمی، اور حضرت حبیب اجمی کے پیر و مرشد ہیں حضرت حسن بصری، حضرت حسن بصری کے پیر و مرشد ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا، اور حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے پیر و مرشد ہیں سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہندوستان پھر تشریف لائے، ہندوستان آنے کے بعد پھر آپ نے کیسے دین کی خدمتیں کی اور کیسے دین کا کام آپ نے کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل فیضان سید رئیس الزماں کو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالی سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کے تمام واقعات، مختصر واقعات اور خلفاؤں کا ذکر ہمارے چینل پہ ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔